بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت رات کے کوئی 2 بج رہے ہوں گے۔ قبرستان میں مکمل اندھیرا تھا۔ ویسے بھی یہاں کس کو شمع جلانی تھی؟ ویرانی میں ڈوبے ہوئے قبرستان کی خاموشی دیکھ کر وحشت ہوتی۔ ایسے لگتا کہ جیسے ابھی ہر مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ایسے ڈراؤنے ماحول میں بھی شاید اس شخص کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، تبھی تو وہ رات کی اس پہر یہاں نظر آ رہا تھا۔ چوکنے انداز میں آس پاس نظر ڈالتا وہ قبرستان میں آگے بڑھتا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی ٹارچ سے ہر قبر کو سرسری انداز میں دیکھتا ہوا ایک پھولوں سے ڈھکی قبر کے قریب رک گیا۔ اس قبر کی مٹی بالکل تازہ تھی، شاید اسے بنے ہوئے 1 آدھ دن ہی ہوا تھا۔ اس نے کندھے پر لادی بوری نیچے رکھی اور اس میں بیلچہ نکال لیا۔ بورے کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس نے بیلچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ وہ بڑی تیزی سے مٹی ہٹاتا رہا، یہاں تک کہ نیچے رکھے ہوئے تختے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اس نے ایک بیلچہ ایک طرف پھینکتے ہوئے تختے ہٹائے اور ٹارچ لے کر قبر میں اتر گیا۔ اس نے مردے کے سر کی طرف سے کفن ہٹایا تو سر کے بال دکھنے لگے۔ جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکال کر وہ بال کاٹنے لگا۔ یہ ایک عورت کے بال تھے جو لمبے اور ملائم تھے۔ اس نے بال کاٹ کر شاپر میں ڈالی اور باہر نکل آیا، پھر تیزی سے ساری مٹی برابر کی، تختے درست کیے اور اپنا ساز و سامان سمیٹ کر قبرستان کی 4 دیواری سے باہر نکل گیا۔ اس قبرستان سے بہت دور اپنے گھر میں سوئی شبنم گہری نیند سے ایک جھٹکے میں جاگ گئی۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، بے ترتیب دھڑکنیں کہہ رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا یا ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دیکھے اور پھر ان میں ایک ابھرتا چہرہ دیکھ کر وہ سر تا پیر کانپ گئی۔ اس کو اکثر سچے خواب آتے تھے، جو کچھ ہونے والا ہوتا وہ کسی نہ کسی طرح پہلے ہی اسے نظر آنے لگتا۔ یہ خواب بھی اسی کے بارے میں تھا جس کی جان اس دنیا سے اسے ہر چیز سے عزیز تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں، لیکن ظاہر ہے اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شبنم کی ساری سوچیں بس اس کے آس پاس ہی گھوم رہی تھی، لیکن صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی تو مشکلات کا مجموعہ بنی ہوئی تھی۔ شبنم کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کا باپ ایک عام سا شخص تھا، لیکن تب وہ اپنے خاندان میں ہر کسی کی گفتگو کا موضوع بن گیا جب اس نے ایک طوائف سے شادی کی۔ شبنم کی ماں طوائف تھی۔ ایک بار دوستوں کے ساتھ اس کا باپ خلیل گانا بجانے کی ایک محفل میں گیا۔ وہیں اس نے سویرا کو دیکھا۔ ایک ردم میں ناچتی سویرا پر اس کا دل لگ گیا۔ کچھ وقت اکٹھے گزارنے کے بعد سویرا بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ دونوں نے شادی کی سوچی، لیکن اس کی ماں کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ایک عام سے انسان سے شادی کرے۔ اسی لیے سویرا کی بہت زیادہ قیمت طلب کی، جو دینا خلیل کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہاں سویرا کی ذہانت کام آئی اور اس نے اپنی جمع پونجی خلیل کو سونپ دی۔ یوں دلہن بن کر خلیل کے گھر میں آ گئی، لیکن اس کے خاندان نے اسے کھلے دل سے قبول نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ طوائف کہتے سمجھتے رہے، اور جب خدا نے خلیل اور سویرا کو 2 بیٹیوں سے نوازا تب بھی وہ طوائف کی بیٹیاں ہی کہلائی۔ اس سلوک سے دکھی ہو کر سویرا نے اپنی بہن ستارہ سے پھر رابطہ کیا۔ وہ واپس اسی زندگی میں تو نہیں گئی تھی، لیکن وہ خود اور اس کی بیٹیاں اکثر ستارہ کے پاس جاتی رہتی۔ وہ اس دنیا میں صرف ستارہ کوئی اپنا ہمدرد سمجھتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ستارہ کے دل میں تو کچھ اور ہی بات پنپ رہی ہے۔ شبنم اور اس کی بڑی بہن شمائلہ جب بھی ستارہ کے پاس جاتی تو وہ شمائلہ پر ذرا کم ہی توجہ دیتی، لیکن شبنم پر اس کا التفات خاص ہوتا۔ وہ تھی بھی بے حد حسین، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، گھنے ملائم بال اور متناسب جسم۔ اس کے اندر بے حد کشش تھی۔ اگر کوئی مرد اس کی طرف دیکھتا تو بار بار مڑ کر دیکھتا رہتا۔ اس کے اس حسن کی وجہ سے باقی خاندان کی لڑکیاں اس سے خار کھاتی، لیکن اسے اپنے حسن کو لے کر کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ یہی سوچتی کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس میں اس کا تو کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ لیکن کچھ بھی تھا، ستارہ اسے بہت اہمیت دیتی تھی۔ ستارہ سے ان کا میل جول اگرچہ خلیل کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ اس کی بیوی کی بہن تھی، اس لیے وہ مروت میں خاموش ہو جاتا۔ ستارہ بھی اس کے سامنے بڑے باعزت طریقے سے پیش آتی، اس لیے یہ تعلق جاری و ساری تھا۔ ستارہ ہیرا منڈی میں نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ اس نے ایک اچھے علاقے میں ایک بنگلہ لے لیا تھا جہاں اس کے کسٹمرز آ رہے تھے۔ اس کے پاس 4 لڑکیاں تھیں، ایک تو اس کی اپنی بیٹی تھی جبکہ باقی 3 اس کے لیے کام کرتی تھی۔ لیکن کچھ دن سے ستارہ شبنم کو بھی لائن پر لانے کی بڑی کوشش کر رہی تھی۔
اس دن بھی جب وہ کالج سے واپسی پر اس کے پاس گئی تو اس کی بلائیں لینے لگی اور پھر اسے گلے سے لگا کر کہا، شبو، تجھے دیکھ کر مجھے سویرا کی جوانی یاد آتی ہے، تو بہو اس کی تصویر ہے۔ اب تو میری بہن کملا گئی ہے، تیرے باپ کے رشتہ داروں کی باتوں اور الزامات نے میری بہن کو بجھا کر رکھ دی ہے۔ شبنم خود بھی اس بات کو سمجھتی تھی۔ اس نے بھی دکھی لہجے سے کہا، ہاں خالہ، امی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، وہ ابا کی عزت کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑائی، لیکن انہوں نے پھر بھی انہیں کو برا کہا۔ ستارہ نے کہا، ہاں نا، اور تو اور انہوں نے تو تم دونوں بہنوں پر بھی پہرے لگا کر تمہاری زندگی بھی عذاب کر دی۔ خود کو ہی دیکھ لو، خدا نے اتنی اچھی شکل دی ہے، لیکن مجال ہے جو تم نے تمہاری بہن نے زندگی کو ہنستے کھیلتے گزارا ہو، ساری دنیا سے کٹ کر اور گھٹ گھٹ کر جی رہی ہو۔ شبنم نوجوان تھی اور ہر جوان لڑکی اس طرح کی باتیں اسے پرکشش لگتی ہیں، اس لیے چند دن تک یہی باتیں سننے کے بعد اس کے خیالات بھی بدلنے لگے، اور جب اس کی خالہ زاد ماہرہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس پریکٹس کرنے لگتی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ اس دن بھی فل والیوم میں میوزک لگائے وہ سب ڈانس کر رہی تھی کہ فرحاد آ گیا۔ فرحاد ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا جو دولت کے بل بوتے پر ہر حسن کو خریدنے کا عادی تھا، پھر چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ اس وقت بھی وہ ایک پارٹی پر ماہرہ کو ساتھ لے جانے آیا تھا کہ اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ شبنم کو ناچتے دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شبنم اپنی دھن میں مگن تھی، اچانک ہی وہ پیچھے ہٹتے فرحاد سے ٹکرائی تو لڑکھڑا گئی۔ اگر فرحاد نے اس کے بازو تھام کر اسے نہ سنبھالا ہوتا تو وہ گر جاتی۔ لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنا اور بات تھی، لیکن کسی اجنبی لڑکے کو یوں اچانک سامنے آتے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑائے اور دور جا کر دوپٹہ اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ماہرہ نے فرحاد کو اسے گھورتے دیکھا تو بولی، ارے فرحاد صاحب، آپ یہاں اچانک، سب خیر تو ہے نا؟ فرحاد نے اپنے گلے میں پڑی سونے کی چین کو گھماتے ہوئے کہا، اب تک تو سب ٹھیک تھا، پر اب خیریت کہاں رہی؟ یہ نوخیز حسن اب تک کہاں چھپایا ہوا تھا تم لوگوں نے؟ فرحاد کی بات پر شبنم کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندگی سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ماہرہ بھی ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ وہ شبنم کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ ان باتوں کی عادی نہیں تھی۔ اس نے کہا، فرحاد، یہ میری خالہ زاد ہے، یہ اس لائن پر نہیں ہے، یہ ایک شریف گھرانے کی باعزت لڑکی ہے۔ فرحاد نے کہہ کر لگا کر کہا، شریف گھرانے کی لڑکی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہی ہے؟ صاف کہو نا، دام بڑھانا چاہتی ہو؟ بولو کتنا چاہیے؟ جتنا پیسہ چاہیے لے لو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے شبنم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سر سے پیر تک سلگ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر دوسرے ہاتھ سے کرارا تھپڑ فرحاد کے منہ پر دے مارا۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ غصے سے گرائی، ہر لڑکی بکاؤ چیز نہیں ہوتی، تم جیسے آوارہ لوفر کو جس پیسے پر بہت گھمنڈ ہے وہ ہر انسان کو خرید نہیں سکتا، میں کوئی طوائف نہیں ہوں جسے تم خرید لوگے۔ فرحاد اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہا تھا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ اسے اس معمولی حیثیت کی لڑکی کے انکار نے پہنچائی تھی، کیونکہ اب تک وہ کسی سے نہ سننے کا عادی نہیں تھا۔ وہ غصے سے گرایا، تمہاری اتنی جرت کہ تم نے فرحاد کو تھپڑ مارا؟ تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی، چاہو تو تمہیں مار کر یہیں گاڑ دو، لیکن اتنی آسان موت نہیں دوں گا تمہیں۔ اگر تمہیں چوک پر نہ نچوایا تو میرا نام بھی فرحاد نہیں۔ ماہرہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد دشمنی میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے باہر لے جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ بیگم اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فرحاد کو رام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار وہ دونوں کسی بات پر راضی ہو کر اٹھے اور فرحاد چلا گیا۔ سب کی جان میں جان آئی۔ فرحاد کے جانے کے بعد ماہرہ اور ستارہ نے شبنم کو ڈانٹ بھی پلائی کہ وہ کیوں ایک ایسے رئیس زادے سے دشمنی مول لے رہی ہے جو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شبنم کو اب خود بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ جوش اور غصے میں آ کر اس نے فرحاد کو تھپڑ تو مار دیا، لیکن اب پچھتا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا پر اب تک سارے خاندان کا غصہ باقی ہے۔ اگر کسی طرح یہ بات ان تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ آگے کا سوچتے اسے جھرجھری آ گئی۔ اس کے بعد اس سے وہاں رکا نہیں گیا۔ اپنے گھر آ کر بھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک سے پٹ سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی پرندہ گرا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کبوتر ہے، اور وہ کبوتر بہت زخمی تھا۔ اس کے سفید پروں پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے جان اور بنا کسی حرکت کے پڑا تھا۔ شبنم کو پہلی نظر میں لگا کہ شاید وہ مر گیا ہے، لیکن جب اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کے جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ وہ دکھنے میں ایک نارمل سائز کے کبوتر جیسا تھا، لیکن وزن میں کافی بھاری تھا۔
शबनम ने उसे उठाया तो उसने निढाल से अंदाज में आंखें खोलकर उसे देखा। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसने फिर आंखें बंद कर दी। शायद तकलीफ की शिद्दत ने उसे बेहोश कर दिया था। शबनम को उस पर तरस आ गया। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में ले जाकर गर्म पानी और कपड़े से उस पर खून साफ करने लगी। ये करने के बाद उसने उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया और पट्टी बांधी। उसके बाद कोई पिंजरा तो उसके पास था नहीं जिसमें वो उसे रखती। बाहर भी नहीं रख सकती थी कि कहीं सर्दी से मर ही ना जाए, इसलिए उसने उसे एक कंबल में लपेट कर अपने बिस्तर पर रख दिया। उसी वक्त पुप्पो भी आ गई। वो अपनी पुप्पो को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी माँ से अब भी नफरत करती थी। खुद उन दोनों बहनों के साथ उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था। जब भी आती कोई ना कोई बात सुना जाती या किसी काम में कोई नुक्स निकाल कर काम चोरी का ताना ज़रूर दे जाती। लेकिन अपनी सारी नापसंदीदगी के बावजूद भी जब पुप्पो आती वो सब उनकी खातिर तवाज़ो ज़रूर करती थी। इस बार भी पुप्पो 3-4 दिन रहने के लिए आ गई थी। उनकी खिदमत और दूसरे काम काज से फारिग होकर उसने कमरे में कदम रखा तो उसे कपकपी आ गई। कमरा ऐसे ठंडा यख हो रहा था जैसे किसी ने 5-6 एसी चला रखे हो। उसे हैरत हुई क्योंकि सर्दी थी मगर इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। फिर ये कमरा क्यों बर्फ़ खाना बना हुआ है? उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। शायद खुली खिड़की की वजह से ऐसा हुआ, वरना ऐसा यूं भला इतनी सर्दी तो नहीं बढ़ सकती थी। यही सोचकर उसने खिड़की बंद कर दी और ख़ुद भी बिस्तर में घुसकर लिहाफ लपेट कर सो गई। कबूतर को उसने अपने बराबर में ही लपेट कर सुला दिया था। रात को किसी वक्त उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे वजूद को जकड़ लिया है। वो किसी अनजान रास्ते पर घिसट रही है। ये ख्वाब था लेकिन इस कदर वाज़ेह था जैसे हकीकत हो। वो घबरा कर जाग गई लेकिन उसके अंदर उठकर बैठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बिस्तर में मुंह छुपाए पड़ी रही। सुबह हुई तो फजर की आज़ान सुनने के बाद काफ़ी देर तक उससे हिला जुला नहीं गया। एक तो आजकल की परेशानी, फिर भयानक ख्वाब। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज़ से मुंह मोड़े सोई रहे, लेकिन पुप्पो की मौजूदगी में यह कहाँ मुमकिन था। सुबह ही सुबह वो दरवाज़ा दरदराते हुए कहने लगी, उठ भी जाओ शहजादी साहिबा, सूरज सवाने से पर आया है। ये शहजादियाँ हैं कि अब तक इनकी नींदें भी पूरी नहीं होती। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने। अरे सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ लेने में मौत आती है क्या तुम लोगों को? उनके ताने सुनना कोई आसान काम तो था नहीं। शबनम ने झिंझिलाकर लिहाफ को खींचकर एक तरफ पटका। अचानक उसका हाथ बराबर में टकराया तो उसे अजीब एहसास हुआ। उसने गौर से देखा तो उसके मुंह से चीख निकलते रह गई। वो फटी आंखों से अपने बिस्तर के बराबर में देखने लगी। ये देखकर उसे गोया 1000 वोल्ट का झटका लगा कि जहाँ पर उसने रात को कबूतर को कंबल में लपेट कर रखा था, अब वहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान सो रहा था। उसके हाथ पैर लरजने लगे। ये कौन है? यहाँ कैसे आया? अब क्या करूँ? वो सर पकड़ कर बैठ गई। उस लड़के को वो तो जानती भी नहीं थी और वो उसके कमरे में सो रहा था, वो भी उसके बिस्तर पर। उसने डरी नज़रों से दरवाजे को देखा, फिर बिस्तर पर सोए लड़के को। अगर मज़ीद कुछ देर दरवाज़ा न खुलती तो पुप्पो ने बवाल मचा देना था, और अगर इस अजनबी लड़के को उसके बिस्तर पर देख लिया तो फिर आगे का सोच कर उसे झुरझुरी आ गई। लेकिन उसके पास दरवाजे को खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। मरती क्या ना करती के मुसादिक बेजान हाथों से दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खुलते ही पुप्पो से धकेलती अंदर घुस आई और बोली, कितनी देर हो गई है दरवाज़ा पीट रही हूँ? क्या नींद की दवा खाकर सोती हो जो आँखें नहीं खुल रही? गजब खुदा का, इतनी देर हो गई, कोई चाय नाश्ते का ही पूछ लिया होता फुप्पी से। उसने बौखला कर उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा, पुप्पो बस मैं आ रही हूँ, आप बाबा के कमरे में चले, आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पुप्पो ने मशकूक नज़रों से उसे देख कर कहा, क्यों? तुम्हारे कमरे में जाना या बैठना मना है जो तुम्हारे अब्बा के कमरे में? वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त उनकी नज़र बिस्तर पर सोए लड़के पर पड़ी। उनका पहला रिएक्शन वैसा ही शौक भरा था जैसा कि शबनम को अंदाज़ा था। वो आंखें फाड़ कर उस लड़के को देख रही थी, फिर उनके तासुरात बदलने लगे। उन्होंने गज़बनाक नज़रों से शबनम को देखा तो वह हकला कर कहने लगी, फुप्पो वो मैं। लेकिन फुप्पो ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो वैसे ही गुस्से से धाड़ी, कौन है ये कलमुहा? किसके साथ मुंह काला कर रही थी तू? इसीलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तुझसे? शबनम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वही हुआ जिसका डर था। पुप्पो ने बिना कुछ जाने सारा इल्ज़ाम उसके सर धर दिया। उसने घगिया कर सफाई देने की कोशिश की, पुप्पो मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
لیکن انہوں نے اس کی بات سننے کی زحمت ہی گوارا کیے بغیر باہر کا رخ کیا اور زور زور سے سب کو بلانے لگی۔ ارے خلیل ادھر آؤ اور دیکھو اپنی لاڈلی کے کرتوت، ارے غضب خدا کا، غیر شادی شدہ لڑکی کے بستر پر ایک یہ انجان مستنڈا سو رہا ہے، کوئی شرم آیا نہیں ہے کسی کو؟ شبنم کو زور سے چکر آیا اور وہیں دروازے پر بیٹھ گئی۔ ہونے والی ذلت کے تصور سے اسے رونا آنے لگا۔ چند سیکنڈ میں سبھی گھر والے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھپھو کی کینچی کی طرح چلتی زبان نے انہیں بوکھلا دیا۔ شبنم نے دیکھا وہ لڑکا جا کے اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، لیکن وہ جاتا بھی تو کیسے؟ دروازے کے سامنے تب پھپھو کھڑی تھی اور کھڑکیاں بھی آنگن میں ہی کھلتی تھی۔ وہ جہاں سے بھی نکلتا سب کی نظر میں ضرور آتا۔ پھپھو نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے بسی سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھپھو کی غیرت دلاتی باتیں سنتے ابا غصے سے اندر آئے، لیکن ایک نظر بیڈ پر ڈالی، دوسری پھپھو پر جو ہکا بکا کھڑی تھی، پھر ایک غصے سے بولے، آپا کہاں ہے وہ لڑکا جس کی بات آپ کر رہی تھی؟ بیڈ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر شبنم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بیڈ کو دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ وہ کہیں خوشی سے ماری نہ جائے، وہاں تو سچ مچ میں کوئی نہیں تھا۔ پھپھو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے، جبکہ باہر بھاگنے کا تو راستہ ہی ایک تھا جس پر وہ خود ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ کہیں چھپ گیا ہوگا، ڈھونڈو اسے، ادھر ہی چھپا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے پردوں کے پیچھے دیکھا، پھر الماری واش روم کے اندر، پھر بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی، لیکن وہ کہیں ہوتا تو ملتا۔ خلیل سے رہا نہیں گیا۔ آپا وہ لڑکا ہے، کوئی سوئی نہیں ہے جو کہیں چھپ جائے، بتائیں، اگر تھا تو گیا کہاں؟ اگر نہیں تھا تو جھوٹ کیوں کہا آپ نے؟ بھائی کے لہجے میں تلخی اترتی دیکھ کر پھپھو بری طرح سے گھبرا گئی۔ ان کا بس چلتا تو گردن سے پکڑ کر اس لڑکے کو سامنے لا کھڑا کرتی، مگر اب تو نہ جانے وہ کہاں اور کیسے چھپا تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے شبنم کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے کیا پتا وہ کہاں گیا، اس سے پوچھو، اسی نے چھپایا ہوگا کہیں۔ شبنم کی کھوئی ہوئی خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ ویسے بھی اسے پھپھو کے رویے کی وجہ سے وہ کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر کہا، ابا آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے کسی کو چھپایا اور نہ کسی کو جانتی اور نہ ہی میرے کمرے میں کوئی لڑکا تھا، ہوتا تو آپ کو بھی نظر آتا، باہر جاتا تو بھی دروازے یا کھڑکی سے جاتا، کوئی ہوا کی طرح اڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ پھپھو مجھ پر بلا وجہ بہتان لگا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر خلیل کو اس کی سچائی سے قائل ہونا پڑا۔ اس بات سے تو وہ بھی واقف تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کی بیوی اور بچیوں سے ہمیشہ ہی نفرت رہی، لیکن آج تو انہوں نے حد کر دی۔ اس نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے آپا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نفرت اور عداوت میں اتنا نیچے گر سکتی ہیں۔ آپ خود بیٹی والی ہیں، لیکن خیر آج کچھ نہیں کہتا، لیکن آئندہ میری بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اس گھر میں قدم رکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ پھپھو بھی بوکھلا کر خلیل بات تو سنو کہتی باہر چلی گئی تو شبنم گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خدا کو شاید اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس کی عزت رکھ لی۔ شمائلہ اور سویرا اسے گلے لگائے تسلی دے رہی تھی، لیکن شبنم کے اندر ہی اندر اس کا دل دہل رہا تھا۔ وہ بس جانتی تھی کہ پھپھو جھوٹی نہیں تھی اور وہ بھی گنہگار نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا تھا کون اور کیوں آیا تھا اور پھر کہاں غائب ہو گیا؟ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو وہ گولی کھا کر لیٹ گئی۔ دن بھر پھپھو اپنی صفائیاں دیتی رہی۔ اوپری دل سے بھائی کو دکھانے کی خاطر انہوں نے شبنم سے معافی بھی مانگی کہ شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ گول مول ہوئے کمبل کو لڑکا سمجھ بیٹھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں بھی یقین تھا کہ انہوں نے سچ مچ کسی کو دیکھا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد کافی سکون ہو گیا۔ شبنم ستارہ کی طرف جا کر اس کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن وہاں جاتے ہوئے اسے فرحات کا خیال آ جاتا اور وہ سہم کر رک جاتی کہ کہیں اگر وہ پھر سے اس سے سامنا ہو گیا تو، یہی سوچ کر وہاں جانے سے رک جاتی۔ انہی سوچوں میں دن گزر گیا اور رات سر پر آ گئی۔ سردی پہلے سے بڑھ گئی تھی، اسی لیے کھانا کھاتے ہی ہر کوئی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شبنم بھی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی، اگر چیخ نہ مارو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی، جلدی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ چلائی اور سامنے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کو پھریری آ گئی کہ سامنے صوفے پر وہی نوجوان بیٹھا تھا جو اس نے صبح بستر پر دیکھا تھا۔ شبنم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی، پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ویسے ہی کنڈی لگی ہوئی تھی۔
جیسے اس نے خود لگائی تھی۔ وہ نوجوان بولا، میں جانتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی، لیکن میرا تم سے ملنا ضروری تھا۔ شبنم نے کانپتے ہوئے کہا، تو تم کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ بولا، بند دروازے مجھے نہیں روک سکتے، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ شبنم کو اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے سکون سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر کل تم مجھے وہیں چھوڑ دیتی تو شاید میں مر جاتا یا اور زیادہ زخمی ہو جاتا، لیکن تم مجھے یہاں لائی، میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے پھر سے زندہ رہنے میں مدد کی۔ اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہارے احسان کے بدلے میں تمہارے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ شبنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ زخمی، علاج، مرہم، اور پھر اس کے ذہن میں جماکا ہوا۔ اسے وہ کبوتر یاد آ گیا جو زخمی ہو کر اس کے سامنے گرا تھا۔ اس نے اس کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ تو کیا وہ کبوتر یہی شخص تھا؟ لیکن ایک آدمی ایسے کیسے کبوتر بن سکتا ہے؟ اس نے حیرانگی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پروں کی طرح پھیلاتے ہوئے کہا، ایسے، اور اگلے لمحے وہ ایک کبوتر بن کر کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شبنم کو لگا وہ حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ سب کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن سچ میں ایسا منظر دیکھنا بہت عجیب تھا۔ چند چکر کاٹنے کے بعد وہ صوفے پر اتر گیا اور پھر انسانی شکل میں واپس آ گیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تو آ گیا نا یقین؟ شبنم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، ایک جن زادہ ہوں اور میرا نام ارزم ہے، لیکن میرا کام انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نقصان نہ پہنچائے۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شبنم کی حیرت اب دلچسپی میں بدل رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اسے پھولوں کی بارش برسانے کا کہہ دوں تو، لیکن اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگلے لمحے سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں برسنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سارے کمرے کا فرش سرخ اور سفید گلابوں سے ڈھک گیا۔ بستر پر بھی بہت سارے گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب خوشی اور مسرت سے دیکھ رہی تھی اور ارزم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کرنیں کھلتی دیکھ کر وہ یکٹک اس کے وجود پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی سے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شبنم نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا اور خود پر اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے شرما گئی۔ وہ بھی تو اسے اچھا لگنے لگا تھا، اسی لیے اس نے اس بات کو بھی بھلا دیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ ارزم اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا اس تک پہنچا اور نرمی سے اس سے بولا، پہلے تو میں تمہارے احسان کا قیدی تھا، اب تو تم نے مجھے اپنی محبت کی زنجیریں پہنا دی ہیں، جن سے میں رہائی حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن ناممکن ہے۔ شبنم نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا خاموش اظہار کر دیا تو ارزم بھی خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ جھک کر اسے چومنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے محبت کے بہت سارے عہد و پیمان کرنے کے بعد ارزم چلا گیا اور شبنم بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی سب سے حسین تھی۔ اس رات اس نے جاگتے ہی بہت سارے خواب دیکھ ڈالے تھے جن میں رنگ بھرنے کے لیے اب رات ہوتے ہی ارزم اس کے پاس آتا۔ وہ دونوں احتیاط کرتے کہ گھر میں کسی کو ان کی چھپی محبت کی بھنک نہ لگے، اسی لیے وہ دونوں ہی ہر ممکن احتیاط برتا کرتے، لیکن وہ دونوں پھپھو کو بھول گئے تھے جو اپنے ساتھ ہونے والی بے عزتی کو نہیں بھولی۔ وہ مسلسل ٹو میں لگی رہتی۔ آج پھر وہاں دھمکی۔ ان کا ارادہ 1-2 دن تک رہنے کا بھی تھا۔ اس بار وہ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اپنے ساتھ بیٹی سمرین کو بھی لائی تھی۔ سمرین پھپھو کے برعکس اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اور جب انہوں نے اسے سارے قصے کا ذکر لیا تو تب اس نے بھی شبنم کی سائیڈ لی کہ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن بہرحال ماں کے دباؤ میں آ کر وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ چلی آئی۔ شبنم اس سے اتنے اچھے سے ملی تھی لیکن اس نے ارزم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس بار پھپھو نے بھی اسے لپٹا لپٹا کر پیار کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہی تھا۔ رات کو دیر تک شبنم اور سمرین باتیں کرتی رہی۔ سمرین نے دیکھا کہ وہ بے چین اور بار بار کھڑی دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے اسے بھی شک ہونے لگا، کیونکہ اس سے پہلے تو شبنم نے ایسے کسی رویے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سمرین نیند آنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اگلی رات بھی یہی ہوا۔ پھپھو سکینہ مسلسل ٹو میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح اپنے شک کو
ثابت کر کے موقع مل جائے انہیں، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ یا شبنم اور ارزم کی بدقسمتی کہ انہیں جلد یہ موقع مل گیا۔ ارزم 2 دن سے شبنم سے ملنے نہیں آ سکا۔ اس رات وہ آیا تو وہ دونوں بہت بے قرار تھے، اس بات سے انجان کہ پھپھو بھی کھڑکی کی در سے آنکھیں لگائے کھڑی تھی۔ انہیں یوں ملتے دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا، لیکن اس بار انہوں نے چیخ چلا کر سب کو اکٹھا کرنے کی حماقت نہیں کی۔ ان کے پاس ایک اور حل موجود تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور سمرین کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے بولی، کیا ہے امی؟ رات کے 12 بجے کون سی قیامت آ گئی ہے جو یوں اٹھا رہی ہیں؟ سکینہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اپنا وہ شیطانی بکسا اٹھا اور لاڈلی سہیلی کے کرتوت فلما کر اس کے باپ کو دکھا تاکہ وہ اس کا کوئی بندوبست کرے۔ ہائے وہ لڑکی میرے باپ کے سر میں خاک ڈلوائے گی اس عمر میں، شرم نہیں آتی اسے؟ گھر میں اپنے عاشق کو بلاتی ہے۔ سمرین تو حق کی بکی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یوں ہونک بنے دیکھ کر سکینہ نے اسے ساری بات سنائی اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا کر لے آئی اور اسے موبائل فون سے ویڈیو بنانے کا کہا۔ سمرین کا دل چاہا کہ وہ شبنم کو کسی طرح سے ہوشیار کر دے، لیکن ایسا کرنے کا مطلب اپنی ماں کی دشمنی مول لینا تھا۔ اس لیے لاچار ہو کر وہ کھڑکی سے ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ ویڈیو میں شبنم تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ لڑکا اس کی تو پرچھائی تک نہیں دکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ لیکن اگر وہ بولتی تو رات کے سناٹے میں آواز دور تک جاتی، اس لیے چپ چاپ ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کیمرے میں صرف شبنم نظر آتی، وہ لڑکا نہیں۔ سمرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تو سکینہ ایک بار پھر ڈر سے آنکھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ لڑکا اب جانے والا تھا، جبکہ وہ اسے گلے مل کر اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر جو ہوا سکینہ کو آنکھوں پر اعتبار ہی نہیں آیا۔ وہ لڑکا کھڑے کھڑے غائب ہو گیا، جیسے ہوا کا جھونکا ہو جو کہیں سے بھی گزر گیا ہو۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ایک بار پھر اچھے سے دیکھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ سمرین کا چہرہ بھی خوف سے سفید ہونے لگا۔ وہ ماں کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ یہاں آ کر اس نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی چلائی تو اس میں اس لڑکے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ماں بیٹی بری طرح سے ڈر گئی، کیونکہ سمرین نے پڑھا تھا کہ غیر انسانی مخلوقات جیسے کہ جن یا بھوت پریت وغیرہ کیمرے میں دکھائی نہیں دیتے۔ سمرین کو 100% یقین تھا کہ جسے انہوں نے دیکھا وہ کوئی جن تھا۔ اب ثبوت کے طور پر ریکارڈ کی جانے والی ویڈیو بیکار تھی۔ دوسرے دن سکینہ اور سمرین چپکے سے کھسک کر گھر آ گئی۔ سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ خلیل شاید اس بارے میں کچھ بھی سننے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے اس سے تو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ سمرین بھی سہم گئی، شبنم کا تعلق جن کے ساتھ ہوگا، یہ بات اسے ڈرانے کے لیے بھی کافی تھی۔ اس وقت سکینہ پھر اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کے پاس ندرت آ گئی۔ ندرت اس کی سہیلی تھی اور پڑوسن بھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، اسی لیے سکینہ نے اسے ساری بات کہہ ڈالی۔ ندرت نے کہا، بہن ایسے معاملوں میں لڑکیوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ منوس جنات ہی انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ اس کا حل صرف کسی عامل کامل کے پاس ہوتا ہے۔ میری مانو تو چلو میرے ساتھ، میں ایک عامل کو جانتی ہوں، آج ہی اس کے پاس چلتے ہیں۔ ایسے لفنگے جنوں کو تو وہ چٹکیوں میں بھگا دیتے ہیں۔ سکینہ نے فوراً حامی بھر لی۔ عامل کا نام تو پتہ نہیں کیا، لیکن لوگ اسے رنگا شاہ کہہ کر بلاتے تھے۔ رنگا شاہ گندے سے حلیے والا عامل تھا جو گندے سے جھگی میں رہتا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد شبنم کا نام، تاریخ پیدائش اور ماں کا نام پوچھا۔ کچھ دیر تک سامنے بجھے ہوئے چولہے میں راکھ پڑی تھی، اس میں وہ انگلیاں پھیرتا رہا اور بولا، اس جن کو قابو کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس کا نام جاننا ہوگا، اور یہ نام وہ لڑکی بتا سکتی ہے جس کے پاس آتا ہے۔ کسی بہانے سے اسے نام اگلوا لو، پھر آگے میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ سکینہ نے کہا، لیکن شاہ جی وہ تو کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں ہے، ہم مجھ سے کیسے نام جان سکتے ہیں؟ رنگا شاہ نے اسے نام اگلوانے کی ترکیب بھی بتا دی۔ وہ مطمئن ہو گئی، لیکن جب اس نے اس عامل سے عمل کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں مانگی تو وہ کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ عامل نے اسے نہ صرف 2 کالے بکرے مانگے تھے بلکہ الو کا گوشت اور کسی عورت کے بال بھی مانگے تھے۔ اس نے پریشانی سے کہا، شاہ جی بکروں کا تو انتظام میں کروں گی، لیکن یہ بال اور الو کا گوشت کہاں سے لاؤں؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ اس کی درخواست پر رنگا شاہ نے الو کے گوشت اور بالوں کا ذمہ خود لیا اور سکینہ خوشی سے گھر واپس چلی گئی۔ اسے آدھی کامیابی تو ہوتی نظر آ رہی تھی، باقی آدھی بھی یقیناً 1-2 دن میں ہونے والی تھی۔ رنگا شاہ ان دونوں کے جانے کے بعد اپنی جھگی سے نکل کر اس کا رخ شہر کے باہر ایک قبرستان کی طرف تھا۔ وہ کافی دیر تک قبروں کے درمیان گھومتا رہا، پھر وہاں سے نکل آیا اور رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا۔
उस वक्त रात के कोई 2 बज रहे होंगे। कब्रिस्तान में मुकम्मल अंधेरा था। वैसे भी यहाँ किसको शम्मा जलानी थी। वीरानी में डूबे कब्रिस्तान की खामोशी देखकर वहशत होती। ऐसे लगता कि जैसे अभी हर मुर्दा अपनी कब्र से उठ खड़ा होगा। ऐसे डरावने माहौल में भी शायद उस शख्स को कोई ख्वाब महसूस नहीं हो रहा था। तभी तो वो रात के उस पहर यहाँ नजर आया। चौकन्ने अंदाज में आस पास नज़र डालता हुआ कब्रिस्तान में आगे बढ़ता गया। हाथ में पकड़ी छोटी सी टार्च से हर कब्र को सरसरी अंदाज में देखता एक फूलों से ढकी कब्र के करीब रुक गया। उस कब्र की मिट्टी बिल्कुल ताज़ा थी। शायद उसे बने एक आध दिन ही हुआ था। उसने कंधे पर लादी बोरी नीचे रखी, उसमें से बेलचा निकाल लिया। बोरे को एक तरफ रखने के बाद उसने बेलचे से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। वो बड़ी तेज़ी से मिट्टी हटा रहा था, यहाँ तक कि नीचे रखे हुए तख्ते नज़र आने लगे। उसके बाद उसने बेलचा एक तरफ फेंक कर तख्ते हटाए और टार्च लेकर कब्र में उतर गया। उसने मुर्दे के सर की तरफ से कफन हटाया तो सर के बाल दिखने लगे। जेब से एक छोटी कैंची निकालकर वो बाल काटने लगा। ये एक औरत के बाल थे जो लंबे और मुलायम थे। उसने बाल काटकर शॉपर में डाले और बाहर निकल आया। फिर तेज़ी से तख्ते बराबर किए, मिट्टी डालकर दुरुस्त की और अपना साजो सामान समेटकर कब्रिस्तान की 4 दीवारी से निकल आया। ये रंगा शाह था। अपने जादू टूने के लिए उसे जब भी इंसानी बालों की ज़रूरत पड़ती तो वो ऐसे ही हासिल करता। बाल लपेट कर एक तरफ रखने के बाद उसने दीवार पर लटकता कपड़े से ढका पिंजरा उठाया और आग जलाकर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और अंदर पड़ा उल्लू खींच कर निकाला और बालू को दूसरे हाथ में पकड़ लिया। वो काले जादू का अमल कर रहा था। उस कब्रिस्तान से बहुत दूर अपने घर में सोई शबनम गहरी नींद में झटके से जाग गई। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। बेतरतीब धड़कनें कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है, लेकिन हमेशा की तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भड़कती हुई आग के शोले देखे और फिर उनमें एक चेहरा बढ़ते देखकर वो सर से पैर तक कांप गई। उसे अक्सर सच्चे ख्वाब आते थे। जो कुछ होने वाला होता वो किसी न किसी तरह पहले ही उसे नजर आने लगता। इस वक्त भी उसने अर्ज़म को देखा था जो आग के शोलों में गिरा और बहुत तकलीफ में था। वो परेशानी से कमरे के चक्कर काटने लगी। अर्ज़म से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी कि उसे कुछ इत्मीनान हो जाता। रात आंखों में कट गई और सुबह सवेरे ही उसे सितारा की तरफ भेज दिया। वो पिछले 2 बार दिन से उसे फ़ोन की जा रही थी कि शबनम की बड़ी याद आ रही है, उसे भेजो। शबनम टाल मटोल कर रही थी लेकिन उसे जाना ही पड़ा। सितारा बड़े चाव और प्यार से मिली और ख़ास कमरे में बिठाया। पहले तो वो उसे गुर्बत और दुनियादारी पर लेक्चर देती रही, फिर उसके हुस्न और जवानी का एहसास दिलाने लगी। आखिर उसने बताया कि उसे फ़िरात की वजह से बुलाया है। उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा है, हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, हर कीमत देने को तैयार है। शबनम गुस्से से खोल उठे। सितारा ने उसे भी तवाइफ बनाने की कसम खाई थी जो शायद ये सब कुछ कह रही थी। उसने खुले अल्फाज में इनकार किया और जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका सर चकराने लगा और अंधेरा छाने लगा। उसने घूमते सर से देखा कि फरहाद अंदर आ गया था और सितारा को कुछ दे रहा था, शायद उसकी इज्जत का सौदा करने की कीमत थी। उसने बेबसी से सितारा को देखा, उसे चाय में जिसने नींद आवर दवा पिला दी थी। उस बेबसी में खुदा के बाद अगर उसे कोई याद आया तो वह अर्ज़म था। उसने बेहोश होने से पहले सिसकती आवाज़ में कहा अर्ज़म, और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। फरहाद जीत पर जश्न मनाता उसके करीब आया ही था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसके मुंह का हुलिया बिगाड़ दिया। उसके बाद एक तरफ लटका हुआ कोड़ा बैल खाता हुआ नीचे उतरा और घूमकर उसके मुंह पर लगा। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन तब किसी ने उसे पैरों में पकड़कर उल्टा लटका दिया और तड़ातड़ कूड़े बरसाने लगा। ये सब कोई और नहीं बल्कि अर्ज़म कर रहा था। फरहाद की चीखें सुनकर सितारा भी भागकर अंदर आई। फरहाद की दुर्गत बनते देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये सब करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो डर कर बाहर भाग रही थी जब कूड़ा जन से उड़ता हुआ आया और उसके गले से लिपट गया। फिर वो घसीट कर पीछे आ गई और फिर वो कूड़ा बारी बारी सितारा और फरहाद की खबर लेने लगा। जब मार खा खा कर अधमरे हो गए तो अर्ज़म सामने आ गया। उसने बेहोश शबनम को अपने बाजू में उठाया और गायब हो गया। चंद पल बाद उसे उसके कमरे में लिटाकर वो उसके करीब बैठ गया। शबनम को जल्द होश आ गया तो अर्ज़म को अपने करीब बैठे देखकर वो सिसकते हुए उसके गले लगी। अर्ज़म ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस मेरी जान, अब मत रो। मैंने उन दोनों की तबीयत अच्छी तरह से साफ कर दी है। आइंदा कोई तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकेगा। शबनम ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। अगर वो ना होता तो न जाने फरहाद क्या कर डालता। और सितारा, सगी खाला होने के बावजूद उसने उसे
चंद टकों के एवज किसी भेड़ बकरी की तरह बेच दिया। उसे उससे नफरत होने लगी। अर्ज़म काफ़ी देर उसके साथ बैठने के बाद चला गया। शाम को फिर सकीना, भूपो और समरीन आ गई। समरीन शबनम से बातें करने लगी और फिर उसे मौका पाकर शबनम की चाय में अपने साथ लाई हुई चीनी डाल दी जो रंगा शाह ने उन्हें दी थी। वो चाय पीने के बाद शबनम को नींद आने लगी। यही मौका था जब समरीन ने उससे पूछा कि वो जो तुमसे मिलने आता है उसका नाम क्या है। शबनम के होठों पर बेख्तियार वो नाम आ गया, अर्ज़म। बस उनके लिए इतना काफ़ी था। अगले दिन अर्ज़म उससे मिलने आया तो वो बहुत जल्दी में था। उसने परेशानी से कहा, शबनम, मुझे कुछ अरसा तुमसे दूर रहना पड़ेगा। एक काले जादू के आमिल को मेरे नाम का पता लग गया है। अब वो मुझ पर जादू के ज़रिए मुझे काबू करने की कोशिश कर रहा है। अब जब तक उसका बंदोबस्त ना कर लूँ मैं नहीं आ सकता। लेकिन मुझे हैरत है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सिवा अपना नाम किसी को नहीं बताया था। शबनम को तब समरीन के साथ की गई अपनी गुफ्तगू याद आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती, अचानक ही अर्ज़म को आग की बेड़ियों ने जकड़ लिया और वो दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प गया। उसकी तड़प देखकर शबनम के दिल पर भी आरे चल पड़े। अगले ही लम्हे अर्ज़म वहाँ से गायब हो चुका था। अर्ज़म में शबनम की जान बसती थी। वो उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो उसी की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला हुआ था। उसने समरीन को बुलाया और रो रो कर उससे पूछने लगी कि अर्ज़म के साथ क्या हुआ है और उसने उसका नाम किसे बताया था। समरीन बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो उसके बचपन की सहेली थी। फिर उसकी जो हालत हो रही थी वो उससे देखी नहीं गई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। शबनम उसके पांव पड़ गई कि वो उसकी मदद कर दे और अर्ज़म को उस रंगे शाह की कैद से आज़ाद करवाए। लेकिन समरीन तो खुद बेबस थी। वो भला क्या कर सकती थी। अचानक शबनम को याद आया कि अर्ज़म ने अपने किसी दोस्त जिनका बताया था, जो बहुत शोख और चंचल था और कहीं करीब ही रहता था, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि वो कोई मदद कर दे। वो समरीन के साथ निकल आई और उसने उस पुरानी वीरान सी हवेली को ढूंढ लिया जहाँ वो रहता था। वो जिन सचमुच में बहुत शरारती था। पहले तो तरह तरह की शक्लें बनाकर उन्हें डराता रहा और फिर जब शबनम ने रोते हुए अर्ज़म का नाम लिया और मदद मांगी तो फ़ौरन उनके साथ चलने को तैयार हो गया। रंगा शाह को अब सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी अमल करना था, जिसके बाद अर्ज़म हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाता। इस अमल को करने के लिए वो आग के अलाव के सामने बैठा ही था कि दो लड़कियां आ गई। वो दोनों उससे पास बैठकर अपने मसले बताने लगी। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि समरीन और शबनम ही थी। समरीन ने यूं उसे मीठी मीठी बातें करके उसको अपने साथ बातों में उलझा दिया था पूरी तरह से। और फिर शबनम ने चुपके से नज़र बचाकर उस आमिल रंगा शाह के खींचे हुए दायरे से उसका वो मरा हुआ उल्लू, मट्टी का पुतला और बालू का गुच्छा निकाल लिया था। बस उन्हें तो सिर्फ उतना ही करना था। लेकिन जब तक रंगा शाह होशियार होता, अर्ज़म के साथ उसके दोस्त जिन ने अपनी जिन्नाती ताकत की मदद से उस आमिल का वो सारा अमल उल्टा लिया था और अर्ज़म अब आज़ाद हो गया था। रंगा जैसे शैतान का खात्मा करके अर्ज़म जब सामने आया तो शबनम उससे लिपट गए थे। अर्ज़म जिनजाद ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब वो एक इंसान के रूप में आएगा और वो एक इंसान के रूप में ही इंसानों के दरमियान अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगा और फिर वो शबनम से शादी भी कर लेगा। इस तरह से ये शायद पहली बार हुआ था कि समरीन को भी अब किसी जिनजात से डर नहीं लगा था। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी, क्योंकि अभी उसे शबनम की शादी की तैयारियां भी तो सारी मुकम्मल करनी थी। समरीन ने ही अर्ज़म को अपनी मरहुमा दोस्त के भाई की हैसियत से भी मुतारिफ करवाया था और घर में उसके रिश्ते की भी बात की थी। खलील ने जब अर्ज़म को देखा तो उसे ये रिश्ता पसंद आया और सकीना को भी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये वही अर्ज़म है जिससे तो वो शबनम की जान छुड़ाना चाहती थी। निकाह के बाद जब वो आमने सामने हुए दोनों, तो थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर वो दोनों हंस पड़े। मोहब्बत की एक नई शुरुआत उनकी मुंतज़र जो थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।